بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ دوستو، آج انتہائی اہم ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت، اس کی وجوہات، اور اس کے تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ جو آٹے کا بحران ہوا ہے اس نے کتنی تباہی مچائی ہے۔ تو ایک شاعر جو ہے وہ شعر کہتا ہے کہ مہنگا ہے بھرے شہر میں انصاف کا سودا، میں سچ کے ترازو میں کہاں تک اسے تولوں۔ خواتین و حضرات، پہلے کہتے تھے کہ انسان روٹی کو کھاتا تھا، اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ روٹی انسان کو کھا گئی۔ آٹا 160 سے اوپر چلا گیا۔ وہ غریب بندہ جس کے پاس دہاڑی کے 500 بھی نہیں تو اس سے وہ کیا کھائے گا؟ کیا اپنے بچوں کی پرورش کرے گا؟ کیا وہ دوسروں کو دے گا؟ کیا وہ ان کی ایجوکیشن پہ لگائے گا؟ کیا وہ گھر کے خرچے اٹھائے گا؟ تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا اس ملک پہ صرف چند لوگوں کا، چند خاندانوں کا بسیرا ہے؟ کیا وہی جینے کے لائق ہیں؟ کیا حقوق صرف ان پہ ہی ہیں؟ اور جو ہم جیسے عام طبقے کے ایک مڈل کلاس، اب مڈل کلاس تو رہ ہی نہیں گئی، اس سے لوور کلاس، اس سے بھی لوور کلاس میں چلے گئے ہیں۔ دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی والا کنسیپٹ ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے تو آپ کو بھی بڑھنا ہوگا، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اس ملک کی نسلوں کی خاطر۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی پایہ تکمیل کوشش کریں کہ جس سے نہ صرف ایک عام آدمی کو فائدہ ہو بلکہ اس قوم کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیمات، جو اسلامی تعلیمات ہیں، اس کو فروغ دیں۔ یہ نہیں کہ اتنا آپ نے زیادہ مذہباً بن جانا ہے کہ اس کا جو کاسمیٹکس اور اس کا جو ڈیزائن ہے، ڈریس ہے، مذہب کی ڈریس تک صرف پہنچ جانا ہے۔ ہم نے اس عملی پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھانا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ سب سے تمام جہانوں کے لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عام لوگوں کے لیے کیا، اور انہوں نے ایک جو ایسے لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، خون ریزی کرنا ان کا پیشہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قوم بنا دیا، اور وہاں سے ان کو دیکھتے ہوئے وہ لیڈر بن گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیں کہ جب ان کا وقت آیا وہ امویہ خلافت کے تھے جی، اور اس وقت کیا تھا کہ کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اور آج حال یہ ہے کہ اس مملکت خدا داد یعنی پاکستان میں زکوٰۃ دینے والے ہیں لیکن وہ دیتے نہیں ہیں، وہ اس قوم کو نہیں دیکھتے۔ اور اس کے علاوہ آٹے کا بحران دیکھ لیں جی، کہ کہنے کو تو ہم جی ایک ایٹمی ملک ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہر وسائل ہیں، لیکن کچھ جن میں ایک انسانیت تک نہیں ہے، وہ اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی تجوریوں کو بھر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف اور واضح ہے کہ جو لوگ اپنی صرف جو تجوریاں بھرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا دردناک عذاب دے گا۔ تو اس قسم کی چیزیں اوائڈ کریں، بس ہو گیا جی۔ اب آپ نے جب اس جیت کو جیتنا تھا وہ جیت لیا آپ نے، اب اس غریب کی بھی سن لیں، اور اس قسم کی چیزوں سے اوائڈ کریں جس سے ایک عام آدمی کے لیے زندگی اجیرن سے اجیرن ہو رہی ہے۔ ایک غریب آدمی جو دن دہاڑے، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، اس معاشرے نے قتل کیا، اور نہ ہی کوئی اس کو انصاف دینے والا ہے۔ تو سچ ہی کہا جاتا ہے کہ مہنگا ہے بھرے شہر میں انصاف کا سودا، میں سچ کے ترازو میں کہاں تک اسے تولوں۔ تو اس غریب کی بھی فریاد کہ غریب کی نمائندگی کرنا بھی ایک اعزاز ہے۔ غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس حقوق سے لڑنے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو۔ اگر یہ غریب ایک مٹھی بن کر، ایک آرگنائزیشن بن کر کام کریں تو ہم اس ملک کی تقدیر کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن کچھ پاکستان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں
جو یہ ہونے نہیں دیں گے. تو اس لیے ہم سب پہ لازم ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کے نظریے پہ چلتے ہوئے ایسے آرگنائزیشن بنا دیں کہ جو کلپریٹس ہیں اس ملک کے، اس قوم کے، ان کو سزا ملے. ایک لمبی ڈبیٹ ہے، ایک لمبا ڈسکورس ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کو برباد و تباہ کیا گیا. لیکن ہم اگلی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. آج صرف یہی تھا کہ ایک غریب کی داد رسی کی جائے. صرف باتوں سے ہی ہم کام کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی طور پہ ہم ان چیزوں سے کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں پریکٹیکلی طور پہ کچھ آگے بڑھ کے اس ملک کے لیے کرنا ہوگا. ٹریجک بات یہ ہے کہ ہم ایک بندہ جو غربت سے نکل کے CSS کر کے یا کوئی اعلیٰ افسر بن جاتا ہے تو وہ خود کو ایلیٹ کلاس میں شمار کر لیتا ہے، اور ان غریبوں کے لیے، ان ناداروں کے لیے کچھ نہیں کرتا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ پھر دوبارہ ہم سے غلامی کرائیں، ذہنی غلامی کرائیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے ہم سب کے اوپر کہ ہر طرف جہالت کا دور رہا ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں اس کی جو کرنسی ہے ڈی ویلیو کی جانب بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر طرف مہنگائی ہے. جی پاکستان ساؤتھ ایشیا میں مہنگائی سب سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں. صرف یہ نہیں کہ سیاستدان اس میں شامل ہے، اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو اس ملک کو کھا رہا ہے. تو میری گزارش صرف یہی ہے آپ لوگوں سے کہ اچھا سوچیں، پریکٹیکلی طور پہ اپنے مذہب سے لگاؤ رکھیں اور پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، نہ صرف ایک ڈریس کی فارم میں اپنے آپ کو مذہباً یا مذہبی بن کے دکھائیں. ہمیں ان چیزوں سے بڑھنا ہوگا اور دنیا کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کس جانب بڑھ رہی ہے اور ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایک ایک ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اور حالانکہ وہ ہماری بات بھی نہیں مانتا، اور ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے، کشکول اٹھائے پھرتے رہتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ خود پہلے اپنے اندر خودداری ڈالیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر بعد میں 60% سے بھی زیادہ یوتھ ہیں اس ملک کی، تو یوتھ کسی بھی ملک کا مقدر تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر یوتھ کو بغیر کسی کام کے ایسے ہی ضائع کر دیا جائے گا تو وہ ہجوم بن جاتی ہے، اور ہجوم کچھ نہیں کر سکتی، صرف ایک بوجھ اور بوجھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اپنی یوتھ کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو آگے لے کے جانا ہوگا، جس سے دیکھنا ہے ان معاشروں کی مثال دیکھ لیں جو ترقی پذیر تھے، اب ترقی یافتہ بن چکے ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے، لازمی کریں گے، اور اس لانگ ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. یہ ہمارا ایک صرف ریویو انٹروڈکشن تھا اس حوالے سے کہ پاکستان میں کہ کتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایک غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دوستو اگلی ویڈیو میں آپ سے تمام چیزیں وہ شیئر کی جائیں گی، اور تمام باتوں کو ہم پریکٹیکلی وے میں، ایک کنسسٹنٹ وے میں آپ کو بتائیں گے تاکہ کسی کا فائدہ ہو. اور مین بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک علیحدہ ایک عام بندہ جو کہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے بذات ایک ذات، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی آرگنائزیشن بنا لے. غریبوں کی بھی ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے کہ جو اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ پریکٹیکلی طور پہ کیا کر سکیں، پروٹیسٹ کر سکیں، وہ پریکٹیکلی طور پہ اپنی بات منوا سکیں. کیونکہ یہاں پہ ایک عام آدمی کی کوئی بات نہیں سنتا. جب